مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس دلائل الخیرات شریف کا اہتمام 2 نومبر کو جامع مسجد آرام باغ میں کیا جا رہا ہے. سید الکونین والثقلین والفہری. مجلس دلائل الخیرات شریف انٹرنیشنل کی جانب سے 20 سال سے عرس جزولی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس دلائل الخیرات شریف کی جانب سے عرس جزولی کا اہتمام 2 نومبر 2019 کو جامع مسجد آرام باغ میں منعقد کیا جا رہا ہے. مجلس دلائل الخیرات شریف کے بانی محمد ہارون عبدانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے نہ صرف آرام باغ مسجد میں بلکہ دیگر مساجد میں بھی بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر دلائل الخیرات کے اجتماعی ورد کا اہتمام کیا جاتا ہے. سجادہ نشین کیئر ٹیکر جو مزار مبارک کے کیئر ٹیکر ہیں سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالرحمن تلمودی الجزولی دامت برکاتہم عالیہ، وہ 2015 میں غالباً یہاں تشریف لا چکے تھے اور یہ خوبصورت ایک ایونٹ تھا. اس کے علاوہ برطانیہ سے تشریف لائے تھے غضنفر صاحب جو ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر نعیمی صاحب کے میرے خیال میں بہنوئی ہیں، وہ تشریف لائے تھے برطانیہ سے. مدینہ منورہ سے تشریف لا چکے ہیں احباب. گائے بگائے جو یہاں موجود ہوتے ہیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں وہ الحمدللہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. باقی پاکستان کے تو بہت بڑے بڑے علماء یہاں الحمدللہ آ چکے ہیں. جبکہ محمد ہارون عبدانی کا کہنا ہے کہ بیرون ملک میں بھی دلائل الخیرات کا اجتماعی ورد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی دلائل الخیرات شریف کی اشاعت بھی کی جاتی ہے. نسبت رسول ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہاں سے میرا گزر ہو رہا تھا تو میں نے بلند آواز سے درود شریف کی آواز سنی اور میں اس طرف آ گیا. تو یہ ہے کہ وہ آ کر تو دیکھو ہلکا ذکر حبیب میں، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، سمجھا. تو یہ ہے کہ وہ رشتے جو ہیں حضور پاک سے محبت کے تو کھچاؤ ایک لگاؤ جو ہے وہ ہوا الحمدللہ. جبکہ وہاں موجود دلائل الخیرات کو سندھی زبان میں ترجمہ کرنے والے فقیر عبدالباسط کا کہنا تھا کہ ابھی جو میں نے سندھی میں ترجمے کے ساتھ لکھا ہے اس میں ماشاءاللہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. پہلے میں نے متن لکھا تھا، اس کے بعد ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو سندھی میں ترجمہ کر کے مکمل کیا. اور جب میں نے موبائل پہ اپلیکیشن دیکھی تو کیونکہ پڑھنے کی ایک عادت تھی تو میں نے کہا سفر میں موبائل میں تو مختلف 1-2 پہلے اپلیکیشن میں نے اٹھائی ہوئی تھی، لیکن جب یہ میں نے اپلیکیشن سائیں والوں کی دیکھی ماشاءاللہ سائیں محمد اطہر صاحب کی تو مجھے بہت پسند آئی. میں نے وہی ڈاؤن لوڈ کر کے وہیں سے پڑھنا شروع کر. ایک کشش ہو گئی، ایک روحانی، ایک سمجھو کہ میں نے کہا سائیں سے ضرور ملوں گا. تو میں تقریباً 2-3 سال پہلے یہاں مولوی ہمارے غلام قادر صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے کہا چلیں سائیں والوں سے ملاقات کرنی ہے. یہ جو ہے نا نسخہ جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے. پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی تاریخی مسجد جامع مسجد آرام باغ بنی اور پھر اس کے بعد اسی مسجد کو الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا کہ عرس جزولی جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پہلے اسی جامع مسجد آرام باغ میں ہوا اور آج تک جو ہے وہ 2019 ہے اس میں جاری و شاری ہے اور اب پوری دنیا میں ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کا عرس منایا جا رہا ہے. آپ نے بیان سنے سب کے سوالات کیے ہیں لیکن میں ساری آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ 2001 سے یہ تقریب چالو ہے الحمدللہ اور سن 2000 سے یہاں پہ دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے. لیکن میں جب یہاں آیا تو اس حالت میں نہیں تھا، نہ داڑھی چہرے پہ نہ یہ لباس میرا ایسا تھا، لاؤبالی سا ایک نوجوان. اور جب یہاں آیا حضرت سے ملا، شیخ ہارون عبدانی صاحب اب میرے مرشد ہیں الحمدللہ. اس وقت جب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ درود شریف کی کتاب ہم یہاں پڑھ لیں اور اس میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا اکرام کیا ہے، فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہمیں یہ فیضان ملا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. انہوں نے بتایا کہ مجلس کے زیر اہتمام کئی زبانوں میں ترجمے بھی شائع کیے جا چکے ہیں. کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی.